افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ شورا آیات 44 تا 50۔ آگے کا مضمون۔ آگے کی آیات کا تعلق اوپر آیت 36 کے مضمون سے ہے۔ وہاں سلسلہ کلام اس بات تک پہنچا تھا کہ مخالفین جس زندگی پر ریجھے ہوئے ہیں یہ تو چند روزہ ہے، اصلی دولت جاوداں ان اہل ایمان کے لیے ہے جو اس دنیا کی چند روزہ زندگی کی جگہ آخرت کی کامرانیوں کے لیے بازی کھیل رہے ہیں۔ اس کے بعد چند آیات میں اہل ایمان کا کردار بیان ہوا ہے تاکہ کلام مطابق حال ہو جائے اور اس وقت کے مسلمانوں پر یہ واضح ہو جائے کہ یہ بشارت انہی کے لیے ہے، اور ان کے مخالفوں پر بھی واضح ہو جائے کہ آج جو لوگ ان کے ہاتھوں مظلوم ہیں اب ان کے لیے فتح یاب ہونے کا وقت قریب ہے۔ اس کے بعد اوپر کے سلسلہ مضمون کو از سر نو لے لیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے تسلی دی کہ جو لوگ خدا کے قانون کی زد میں آئے ہوئے ہیں ان کو کوئی دوسرا ہدایت دینے والا نہیں بن سکتا۔ ان لوگوں کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب پانی سر سے گزر جائے گا۔ پھر آخری تنبیہ کے طور پر مخالفین کو یاد دہانی کی کہ اب بھی موقع ہے کہ اگر سنبھلنا ہے تو سنبھل جاؤ، یہ وقت نکل گیا تو پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ساتھ ہی ان کے اصل سبب غرور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ حقیقت واضح فرمائی، جس کو اجر کچھ بھی ملتا ہے خدا ہی کی عنایت سے ملتا ہے، لیکن انسان بڑا ہی ناشکرا ہے کہ خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کو خدا ہی سے بغاوت کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: اور جس کو خدا گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں بن سکتا،
اور تم ان ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ عذاب سے دوچار ہوں گے تو کہیں گے ہے کوئی راہ دنیا میں پھر واپس جانے کی، اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ دوزخ کے سامنے اس طرح لائے جائیں گے کہ وہ ذلت سے جھکے ہوئے کنکھیوں سے دیکھتے ہوں گے، اور اہل ایمان کہیں گے کہ حقیقی خاسر وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا، آگاہ کہ یہ ظالمین ایک دائمی عذاب میں پڑیں گے، اور وہاں ان کے اولیاء میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا جو خدا کے مقابل میں ان کی کوئی مدد کر سکے، اور جس کو خدا گمراہ کر دے تو پھر اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ اور اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہو، قبل اس کے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا دن آ دھمکے جو ٹالا نہ جا سکے۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی پناہ ہوگی اور نہ تم کسی چیز کو رد کر سکو گے۔ اگر وہ اعراض کریں تو ہم نے تم کو ان پر کوئی داروغہ نہیں مقرر کیا، تمہارے اوپر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اور انسان کو جب ہم اپنی کسی رحمت سے نوازتے ہیں تو اس پر اترانے لگتا ہے، اور اگر اس کے اعمال کی پاداش میں اس کو کوئی افتاد پیش آ جائے تو وہ ناشکرا بن جاتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کی ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر ان کو بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، وہی علم رکھنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اس سنت الہی کا حوالہ ہے جو اس نے ہدایت و ضلالت کے باب میں مقرر فرمائی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ان کی ضلالت پسندی کے سبب سے گمراہی کی راہ پر ڈال دیتا ہے وہ خدا کی توفیق بخشی سے محروم ہو جاتے ہیں، اور جو خدا کی توفیق و دستگیری سے محروم ہو جائے کوئی دوسرا ان کا کارساز نہیں بن سکتا۔ اب تم کتنا ہی زور لگاؤ لیکن جن پر خدا کی مار ہے وہ ہدایت کی راہ اختیار کرنے والے نہیں بنیں گے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ إِلَى الْآيَةِ، ظالمین سے مراد یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے گمراہی کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ان کے لیے اس صفت کے استعمال سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ یہ گمراہ کیے جانے کے مستحق ہیں، اس وجہ سے قرار پائے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کی ہدایت کی قدر نہیں کی بلکہ آنکھیں بند کر کے اپنی خواہشوں کی پیروی کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کفر و شرک میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے۔ فرمایا کہ یہ محروم القسمت لوگ آج تو اپنی روش پر بہت نازاں ہیں، لیکن جب خدا کے عذاب سے دوچار ہوں گے تو بڑی حسرت کے ساتھ کہیں گے کہ کیا دنیا کی طرف پلٹنے کی کوئی راہ اب بھی باقی ہے کہ وہاں جا کر وہ کچھ نیکی کی کمائی کر لیں کہ اس عذاب سے چھوٹ سکیں۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ۔ یعرضون علیہا میں ضمیر کا مرجع وہی عذاب ہے جس کا ذکر اوپر والی آیت میں ہوا ہے، چونکہ اس سے مراد دوزخ یا نار جہنم ہے، اس وجہ سے ضمیر علی سبیل التاویل مؤنث آئی ہے۔ اس طرح گویا لفظ عذاب کے اجمال کی وضاحت ہو گئی۔ عربی زبان میں یہ اسلوب بہت معروف ہے۔ فرمایا کہ آج تو یہ لوگ اپنی کامیاب زندگی کے غرے میں اس عذاب کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن جس دن یہ اس میں داخل کرنے کے لیے لے جائے جائیں گے تو ذلت سے اپنے سر نہوڑائے ہوئے کنکھیوں سے اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کوئی مجرم جب مقتل کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اس کے اندر مقتل اور جلاد کی تلوار کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، لیکن وہ کنکھیوں سے دیکھتا ہے کہ کیا پیش آنے والا ہے۔
वक़ाल लज़ीना आमनु इलल आया, फरमाया कि वहाँ उनकी ज़िल्लत और खारी और तबाही को देखकर अहले ईमान पुकार उठेंगे कि बेशक हकीकी नामुराद वही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को क़यामत के दिन के खसारे में डाला और साथ ही अपने अहलो अय्याल और मुताल्लिकीन को भी अपने दबाव या बदआमोज़ी से बरगश्ता करके इस खसारे में मुब्तला किया। मतलब ये है कि ये नाआक़िबत अंदेश लोग तो अपनी कामयाबी दुनियावी ज़िंदगी के गर्रे में हमको ना दुनिया में खसारे में समझते रहे, लेकिन वो कोई खसारा नहीं था। हकीकी खसारा ये क़यामत के दिन का खसारा है जिसमें ये बदकिस्मत लोग मुब्तला हुए। अला इन्ना ज़ालिमीना फ़ी अज़ाब मुक़ीम, ये वजह बयान हुई है इस बात की कि क्यों हकीकी खसारा क़यामत के दिन का खसारा है। फरमाया कि आगाह होकर सुन लो। इसकी वजह यह है कि ये ज़ालिम लोग एक अब्दी अज़ाब में गिरफ़्तार होंगे जो किसी तरह टाला ना जा सकेगा। मतलब ये है कि इस दुनिया में तो दुख हो या सुख, बहरहाल वो आर्जी है, लेकिन आखिरत का अज़ाब अब्दी है। इस वजह से हकीकी खसारा उन लोगों का खसारा है जो आखिरत के खसारे से दो चार हुए। वमा कान लहुम मिन औलिया यंसुरूनहुम मिन दूनिल्लाह वमन युद्लिल्लाहु फमा लहू मिन सबील। मिन दूनिल्लाह यहाँ अल्लाह के मुकाबिल में के मफ़हूम में आया है। मतलब यह है कि क़यामत के दिन जब ये लोग अल्लाह के अज़ाब की गिरफ्त में आ जाएंगे तो अपने जिन शुरका और हमायतियों पर उनको बड़ा नाज है, इनमें से कोई भी अल्लाह के मुकाबिल में उनके कुछ काम ना आ सकेगा। वमन युद्लिल्लाहु फमा लहू मिन सबील, वही मज़मून जो ऊपर आयत 44 में गुज़र चुका है, अल्फाज की मामूली सी तब्दीली के साथ फिर आ गया है कि इन शामत अमाल के सबब से अल्लाह ने इनको गुमराही के लिए छोड़ दिया है, और जिनको अल्लाह भटकने के लिए छोड़ देता है इनको कहीं भी राह नहीं मिलती, ना दुनिया में ना आखिरत में। इस्तजीबू लिरब्बिकुम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला मरद्द लहू मिनल्लाह मा लकुम मिन मलजइन यौमइज़िन व मा लकुम मिन नकीर। मिनल्लाह का ताल्लुक़ मेरे नज़दीक अन यातिया यौमुन से है और ला मरद्दा लहू यौमन की सिफ़त है। ये दावत बतौर ज़जर व तंबीह है। फरमाया कि अब भी वक्त बाकी है कि अपने रब की दावत कबूल करके अपनी आक़िबत संभाल लो, वरना याद रखो कि जब तुम्हारे रब की तरफ से वो दिन आ जाएगा जो अटल है, तो उस वक्त तुम्हारा इसको कबूल करना और ना करना दोनों यकसां होगा। उस दिन ना तुम्हारे लिए कोई पनाह होगी और ना उस दिन तुम किसी चीज़ को रद्द कर सकोगे। जो कुछ तुम्हारा सामने आएगा बेचूनो चरा इसके आगे सर झुका देना पड़ेगा। नकीर का तर्जुमा आम तौर पर लोगों ने इनकार किया है, लेकिन इसका सही मफ़हूम किसी नागवार चीज़ को एहसास गैरत के साथ रद्द या दफ़ा करना है। इसकी तहकीक इसके महल में हो चुकी है। फ़इन आरदू फ़मा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा इन अलैका इल्लल बलाग व इन्ना इज़ा अज़क़नल इंसाना मिन्ना रहमतन फ़रिह बिहा व इन तुसिबहुम सय्यअतुम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम फ़इन्नल इंसाना कफ़ूर। ये खिताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कि अगर ये लोग इस दावत पर लब्बैक कहते हैं तो फ़बिहा, नहीं कबूल करते तो तुम उनकी मुतलक परवाह ना करो। हमने तुमको इन पर दारोगा बनाकर नहीं मामूर किया कि तुम लाजिमन इनको ये दावत कबूल ही करा दो। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी सिर्फ दावत लोगों तक पहुंचा देने की है। बेऐनिया यही मजमून पीछे आयत 6 में भी गुजर चुका है। व इन्ना इज़ा अज़क़नल इंसाना इलल आया, ये उन लोगों के सबब एराज से पर्दा उठाया है कि ये तंग नज़र और नाशुक्रे लोग हैं। इस तरह के इंसानों का यही हाल होता है कि जब हम इनको अपनी रहमत और नेमत से नवाजते हैं तो ये हमारे शुक्रगुजार होने के बजाय इतराने और अकड़ने लगते हैं, और अगर इनकी करतूतों की पादाश में इनको ज़रा कोई उफ्ताद पेश आ जाए तो मायूस, बेसब्रे और नाशुक्रे बन जाएंगे।
مطلب یہ ہے کہ ان سے یہ توقع نہ رکھو کہ یہ کبھی صحیح راہ اختیار کریں گے۔ آج نعمت و رفاہیت حاصل ہے تو اس کا غرور ان کے لیے حجاب بن گیا ہے، اور اگر ذرا ہم ان کو اس عذاب کا مزہ چکھا دیں جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو مایوس ہو جائیں گے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ یہ اس عقیدے کا بیان ہے جس سے محروم ہونے کے باعث ان لوگوں کے اندر یہ تنگ ظرفی اور ناشکری پیدا ہوئی ہے۔ اگر یہ لوگ اس حقیقت پر ایمان رکھتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کے اختیار میں ہے، وہی جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو جو کچھ چاہتا ہے بخشتا ہے، تو اس حالت میں مبتلا نہ ہوتے بلکہ نعمت پر اپنے رب کے شکر گزار ہوتے، اور کوئی مصیبت پیش آتی تو اس پر صبر کرتے۔ یخلق ما یشاء کے بعد یہب لمن یشاء اناثا الی الآیہ، عام کے بعد خاص کا ذکر ہے کہ یہ خدا ہی ہے جو جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی دیتا ہے، اور جن کو چاہتا ہے بے اولاد ہی رکھتا ہے۔ وہی علم اور قدرت رکھنے والا ہے، اور جو کچھ کرتا ہے اپنے علم و قدرت کے مطابق کرتا ہے، کسی دوسرے کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اس وجہ سے بندوں کا یہ فرض ہے کہ تمام معاملات میں خدا ہی پر بھروسہ رکھیں، نہ کبھی مغرور ہوں، نہ کبھی مایوس ہوں، اور نہ کبھی اس کے سوا کسی اور سے لو لگائیں۔